وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ پہلی امتوں میں محدثون ہوا کرتے تھے جن کو اللہ تعالیٰ الہام کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت میں اگر کوئی محدث ہے جس کو اللہ تعالیٰ الہام کرتا ہے تو وہ میرے صحابی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے فہم و فراست کا وافر ملکہ عطا کیا ہوا تھا، بہت ذہین و فطین تھے۔ ان کی فراست کا ایک واقعہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یہ واقعہ امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب الطرق الحکمیہ میں درج کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں ایک مقتول کسی جگہ سے پایا گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ان کے سپاہی گشت کیا کرتے تھے انہوں نے آ کر بتایا کہ یہ مقتول فلاں جگہ سے ہمیں ملا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے لگے اور کہنے لگے کہ اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے۔ اس کے کفن دفن کا انتظام کیا گیا، اس کا جنازہ پڑھا کر اسے دفن کر دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، یا اللہ اس کے قاتل تک مجھے پہنچا دے، جس نے اس کو قتل کیا ہے، یا اللہ میری رہنمائی کر دے کہ میں اس کے قاتل کو پکڑ سکوں، اس کے قاتل تک میں پہنچ سکوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انویسٹیگیشن شروع کر دی۔ تو ایک سال بعد اسی جگہ سے جس جگہ سے یہ مقتول ملا تھا ایک چھوٹا نومولود بچہ وہاں پر پایا گیا۔ سپاہیوں نے وہ بچے کو اٹھایا اور لا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دیا کہ جس جگہ سے وہ مقتول ملا تھا اسی جگہ سے یہ نومولود ہمیں بچہ ملا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں گر گئے، کہنے لگے، یا اللہ تیرا شکر ہے مجھے اس مقتول کا قاتل مل گیا ہے۔ وہ جو سپاہی آس پاس موجود تھے وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، تعجب کرنے لگے، یہ چھوٹا نومولود وہاں سے بچہ ملے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے کہ مجھے اس کا قاتل مل گیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت کو بلایا اور کہا کہ اس بچے کو لے جاؤ، اس کو دودھ پلاؤ۔ اگر کوئی عورت آپ کو کہے کہ میں نے اس بچے سے ملنا ہے، آ کر وہ آپ سے مطالبہ کرے کہ یہ بچہ کچھ منٹوں کے لیے مجھے دے دو، تو آپ نے فوراً آ کر مجھے بتانا ہے۔ 5-6 ماہ کے بعد ایک عورت ان کے گھر آئی اور کہنے لگی کہ مجھے فلاں گھر والوں نے بھیجا اور وہ کہہ رہے کہ یہ بچہ تو آپ کچھ دیر کے لیے ہمیں دے دیں۔ تو وہ عورت جو اس بچے کی کفالت کر رہی تھی کہنے لگی کہ نہیں، میں اس طرح یہ بچہ آپ کو نہیں دے سکتی، میں خود آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ تو وہ عورت اس جو نکرانی آئی تھی اس کے ساتھ گئی۔ تو جیسے وہ گھر پہنچے تو ایک عورت نے دیوانہ وار اس بچے کو پکڑ لیا، اسے بوسے دینے لگی، اس سے پیار کرنے لگی۔ تو جو عورت اس بچے کی کفالت کر رہی تھی اس نے فوراً آ کر امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ فلاں گھر والوں کی عورت ہے، آج اس نے نکرانی کو بھیجا تھا، تو میں خود بھی ساتھ گئی، تو اس نے بچے کو پکڑا تو وہ دیوانہ وار اس سے پیار کرنے لگی اور اسے بوسے دینے لگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر چلے گئے، تو دروازے پر دستک دی تو ایک بزرگ آدمی باہر آیا، کہنے لگے کہ میں آپ کی بیٹی کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا کہ وہ عارف الناس، اللہ تعالیٰ کو بہت لوگوں میں سے بہت زیادہ، یعنی جو نیک ہیں میری بیٹی ان لوگوں میں شامل ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی اس نے پہچان حاصل کی ہوئی ہے، وہ تہجد کی نماز پڑھتی ہے، اشراق کی نماز پڑھتی ہے، 5 وقت نمازوں کی پابندی کرتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، آپ کی بیٹی مومنہ ہے، میں ذرا اس سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ پردے کا انتظام کیا گیا، درمیان میں پردہ لٹکایا گیا، ایک طرف وہ لڑکی بیٹھ گئی اور ایک طرف امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے، اور اس لڑکی سے کہنے لگے کہ آپ نے کسی کو قتل کیا ہے؟ تو وہ لڑکی کہنے لگی، نہیں نہیں، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار نکالی اور کہنے لگے کہ سچ سچ بتا دے وگرنہ یہ تلوار سے آپ کا سر اتار دوں گا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہوائی باتیں نہیں کیا کرتے تھے، جس طرح وہ کہتے تھے اسی طرح کیا کرتے تھے۔ اس لڑکی نے کہا، جی بالکل میں نے کسی کو قتل کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اب آپ ہی وہ واقعہ بتاؤ سارا، آپ نے کس کو قتل کیا اور کیوں قتل کیا ہے؟ وہ لڑکی بتانے لگی کہ ہمارے گھر میں ایک عورت آیا کرتی تھی کچھ مانگنے کے لیے، تو ہم اسے کچھ کھانے پینے کی چیزیں دے دیا کرتے تھے، تو وہ مجھے کہنے لگی کہ آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہو، لہٰذا آپ میری بیٹی ہو، تو وہ میری ماں بن گئی، مجھ سے وہ ماؤں جیسا پیار کرنے لگی۔
وہ دیہات سے میرے لیے تحفے تحائف بھی کبھی کبھار لے آتی۔ تو ایک دن وہ ہمارے گھر آئی، کہنے لگی کہ میں سفر پہ جانے لگی ہوں اور میری بھی ایک بیٹی ہے آپ کی طرح وہ بھی، تو میرا ارادہ ہے کہ وہ میری بیٹی آپ کے گھر رہ لے، جب میں سفر سے واپس آؤں گی تو اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ دیہات لے جاؤں گی۔ تو وہ لڑکی کہتی ہم نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ اپنی بیٹی کو ہمارے گھر لے آنا، ہم بہنوں کی طرح رہیں گی یہاں پر، ہم کھانا کھائیں گی کھیلیں گی۔ تو کہتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو لے آئی تو فَحَيَّتُهَا كَحَيَّةِ الْجَارِيَةِ، اس کی جو شکل و صورت تھی وہ بالکل لڑکیوں جیسی تھی۔ کہتے کہ ہم اکٹھے یعنی کھیلا کرتی تھی، تو ہم ایک ہی کمرے میں سویا کرتی تھی، تو میں نے تو سمجھا یہ لڑکی ہے۔ کہتے کہ ہم ایک رات سوئے ہوئے تھی تو اس نے اچانک میرے اوپر حملہ کر دیا، اس نے میرے ساتھ بدکاری کر لی، یعنی اس کا چہرہ لڑکیوں جیسا تھا ویسے وہ مرد تھی۔ تو کہتی ہے کہ میرے پاس ایک چھری پڑی ہوئی تھی، میں نے اسے مار دیا، تو اپنی سہیلیوں کے تعاون سے اپنی سہیلیوں کو میں نے سارا بتایا، تو میں نے اسے فلان جگہ پر پھینک دیا، تو اس سے میں پریگننٹ ہو گئی، تو جو بچہ پیدا ہوا جس جگہ پر میں نے اس کے باپ کو پھینکا تھا بچے کو میں نے اسی جگہ پر پھینک دیا، اور مجھے پتہ چلا کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو گشت کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے اس بچے کو وہاں سے اٹھایا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیش کیا ہے، ان کے سامنے اس بچے کو جا کر رکھا ہے، تو حضرت عمر نے وہ بچہ فلاں عورت کو دے دیا، وہ اس بچے کو دودھ پلا رہی ہے۔ کہتی بالآخر تو یہ میرے بطن سے پیدا ہوا تھا، تو میں اس کی ماں تھی، تو مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے نکرانی کو بھیجا، تو لہٰذا اس وجہ سے میں نے اس بچے سے اتنا پیار کیے، اسے بوسے دیے۔ تو بعد میں مجھے پتہ چل گیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا کہ میں اس بچے سے اتنا پیار کرتی ہوں، اور میں نے وہ بچہ اس یعنی کفالت کرنے والی عورت سے منگوایا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے صدقتی، آپ نے بالکل سچ کہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے۔ اور حضرت عمر بس اتنی بات کہہ کر وہاں سے جانے لگے، تو اس کا باپ کہنے لگا، باہر بیٹھا ہوا تھا کیونکہ حضرت عمر نے علیحدگی میں اس سے بات کی تاکہ اس کا پردہ بھی رہے، تو اس کا باپ کہنے لگا کہ اے ابو حفصہ آپ نے میری بیٹی کو کیسا پایا، کس طرح کی تھی وہ؟ حضرت عمر فرمانے لگے کہ آپ کی بیٹی بہت نیک ہے، نعم الابنۃ بنتک، کی آپ کی بیٹی بہت صالحہ ہے، بہت نیک ہے۔ یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے گئے۔ تو آپ اندازہ لگائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم و فراست کا کہ کس جگہ ایک جگہ سے مقتول پایا گیا اور ایک چھوٹا بچہ وہاں سے سال بعد ملا، کہنے لگے اس کا قاتل مل گیا، اور آپ دیکھیں کس طرح وہ قاتل تک پہنچ بھی گئے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے فہم و فراست عطا کی تھی۔ یہ ایک واقعہ ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، ویسے اس طرح کے بے شمار واقعات امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے الطرق الحکمیہ جو ان کی کتاب اس میں درج کیے ہیں، اور لکھا ہے لکھنے والوں نے کہ اگر کوئی آدمی جج ہے، جب تک وہ الطرق الحکمیہ کتاب کا مطالعہ نہیں کر لیتا اسے جج بننے کا حق نہیں بنتا۔ وہ اس کا مطالعہ کرے، اس طرح انویسٹیگیشن کے کہ کس طرح مجرم کو پہچانا جاتا ہے، اس طرح کے بے شمار واقعات انہوں نے اس میں درج کیے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ جس طرح تو نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عقل مندی دنائی فہم عطا کیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عقل مندی دنائی فہم عطا کیا تھا، یا اللہ ہمیں بھی اس طرح عقل مندی دنائی فہم عطا فرما۔ تو میرے بھائیوں، آپ بھی اگر ہو سکے تو وہ کتاب خریدیں، ضرور اس کا مطالعہ کریں، آپ کے علم میں بہت اضافہ ہوگا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ